اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما ویقینا والحقنی بالصالحین۔ اما بعد، آج سے ہم کتاب شرح باب ہادی عشر کے دروس شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا موضوع دینی عقائد کا اثبات ہے۔ دینی عقائد کے علم کو علم کلام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کا ایک متن ہے جس کے مصنف علامہ ہلی ہیں، اور اس کی ایک شرح ہے جس کے مصنف علامہ فاضل مقداد سیوری ہلی ہیں۔ ہمارے آج کے درس کا ٹاپک 3 چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم علم کلام کا تعارف پیش کریں گے، پھر علامہ ہلی کا تعارف پیش کریں گے، اور اس کے بعد فاضل مقداد جو شارح ہیں ان کا تعارف پیش کریں گے۔ علم کلام کیا ہے؟ سب سے پہلے علم کلام کا تعارف۔ علم کلام یا تھیولوجی دینی علوم کی ایک شاخ ہے۔ اس علم میں اسلام کے تصور خدا اور تصور کائنات کو واضح کیا جاتا ہے کہ اسلام کائنات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور خدا کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم یوں کہیں، یہ وہ علم ہے کہ جو دلائل کے ساتھ دینی عقائد کو اثبات کرتا ہے اور عقائد سے متعلقہ شبہات کو رد کرتا ہے۔ اس علم میں باری تعالیٰ کی وجود، اس کی صفات، انبیاء کرام کی نبوت و بعثت، معجزہ اور کرامت جیسے امور سے عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں بحث کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اصول دین عقلی دلائل سے ہی ثابت کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی فروعات میں نقلی دلائل بھی لائے جا سکتے ہیں۔ عقلی دلائل سے مراد وہ ہیں جو انسان اپنی عقل سے کسی بھی چیز کو ثابت کرتا ہے، اور نقلی دلائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم قرآن اور سنت سے یا حدیث سے لے کر آتے ہیں انہیں نقلی دلائل کہا جاتا ہے۔ نقلی دلائل انہیں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اسی طرح ہمارے پاس نقل ہوتے آئے ہیں، منقول ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ اس کو منقول بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو شرعی دلائل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مشہور لفظ جو ہے اور اصطلاح ہے وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ اصطلاح کیا ہے۔ یہ ہے عقلی در مقابل نقلی۔ یہ 2 اصطلاحیں یاد کر لیں۔ عقلی دلائل جو واضح ہے کہ جو ہم اپنی عقل کی مدد سے چیزوں کو اس بات کرتے ہیں، جیسے خدا کے بارے میں ہم اس بات کرتے ہیں کہ یا کیا ہے، ہمارے پاس 2 ہی وجود ہیں، واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے، اور پھر ممکن الوجود اگر ساری چیزیں ممکن الوجود ہوں تو اس سے تسلسل لازم آئے گا یا دور لازم آئے گا، وہ آگے چل کر ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس قسم کے دلائل کو عقلی دلائل کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نقلی دلائل وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم مثلاً آپ کہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں ہی موت دینے والا ہوں، میں ہی رزق دینے والا ہوں، اس چیز کو ہم کہتے ہیں نقلی دلائل۔ اس قسم کی چیزوں کو نقلی دلائل کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس علم کو علم کلام کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں جو مشہور ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ شروع میں، یعنی سب سے جب اس کا آغاز ہوا، جب اس علم کا آغاز ہوا تھا تو اس زمانے میں اس علم کے متعلق جو گفتگو ہوتی تھی نا، وہ شروع کیسے کرتے تھے؟ الکلام فی براہین اثبات الواجب، یا الکلام فی المعجزہ، یا الکلام فی المعاد، الکلام فی الامامہ، الکلام فی النبوہ۔ اس انداز میں چونکہ بات کرتے تھے نا، تو اس وجہ سے کیا کہا گیا ان کو، اس علم کا نام بھی پھر علم کلام پڑ گیا۔ یہ ایک وجہ ہے، کچھ لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ دوسری وجہ جس کو زیادہ تر لوگوں نے اختیار کیا، زیادہ تر علماء نے اس کی طرف اپنی رائے ظاہر کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا تو مسلمانوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ سامنے آیا اور جس پر مسلمانوں میں بہت زیادہ اختلاف رائے پیدا ہوئی، آپس میں بہت زیادہ اختلاف رائے ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر شدید قسم کے تصادم اور ٹکراؤ بھی ہوا، جس کو آپ تاریخ کے
کیا ہے وہ ان واقعات میں شمار کر سکتے ہیں کہ جو مشہور اور معروف ہے، وہ ہے کلام باری تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یعنی قرآن مجید ہے، اس کے حوالے سے ایک بحث شروع ہوئی تھی کہ یہ کلام کیا حادث ہے یا کلام قدیم ہے۔ کچھ متکلمین تھے، خاص طور پر جو مکتب محدثین کا تھا، وہ کہتے تھے کہ کلام خدا اللہ کی طرح قدیم ہے۔ اس کے مقابلے میں معتزلہ کہتے تھے کہ کلام خدا حادث ہے۔ تو بنی عباس کے دور میں اس مسئلے کے اوپر جو خلفاء تھے وہ بھی جو ہے نا انہوں نے بھی ایک سائڈ لینے کی کوشش کی، مثلا مامون وغیرہ جو تھے اور معتصم، یہ معتزلہ کی نظریے کے طرفدار تھے، اور انہوں نے اپنے مخالفین کے اوپر بڑے بڑے ستم بھی ڈھائے، ان کو جیلوں میں ڈالا، زندان میں، اور طرح طرح کی ان کی تکلیفیں دی تھیں۔ اس کے بعد جب ان کا اقتدار ختم ہوا، متوکل وغیرہ کا اقتدار آیا، تو معاملہ پلٹ گیا۔ اب صورتحال کیا ہوئی کہ وہ لوگ جو کلام خدا کو قدیم کہتے تھے، ان کی حکومت آ گئی، یعنی ان کے جو وقت کے خلفاء تھے وہ ان کے ساتھی بن گئے، اور اس کے مقابلے میں اب وہ لوگ جو کلام خدا کو حادث مانتے تھے ان کے اوپر ستم ڈھانے شروع ہو گئے۔ تو چونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس وجہ سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کا نام ہی علم کلام پڑ گیا، کیونکہ کلام خدا کے بارے میں ساری بات ہو رہی تھی۔ تیسری وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے، یونانی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لوگوس۔ لوگوس کا معنی کلمہ بھی بتایا گیا اور کلام بھی بتایا گیا ہے۔ تو چونکہ اس لحاظ سے جب دیکھیں کہ کلمہ یا کلام استدلال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دلیل کو بیان کرنا، ظاہر انسان جو بھی دلیل بیان کرتا ہے وہ اپنے الفاظ کی مدد سے ہی بیان کرتا ہے، کلام کی مدد سے ہی بیان کرتا ہے، اس لحاظ سے بہت سارے علماء نے کلام کے معنی میں استدلال کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو چونکہ یہ علم دلائل کا علم ہے، استدلال کا علم ہے، اس لیے اس علم کو علم کلام کہا گیا۔ یہ تیسری وجہ ہے جو اس حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ علم کلام کا جو ماہر ہوتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں، اور متکلم کی جمع متکلمین ہے۔ علم کلام کے بہت سارے مکاتب ہیں، یعنی سکولز آف تھاٹ ہیں، مسلمانوں کے درمیان بہت سارے سکولز آف تھاٹ مشہور ہوئے ہیں۔ تین جو بڑے بڑے مکاتب ہیں ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ ایک شیعہ اثنا عشری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عقائد جو ہیں ان کا استدلالی رنگ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ تو دینی عقائد کو استدلالی رنگ میں پیش کرنا، اس کا آغاز ہم سمجھتے ہیں قرآن مجید سے ہے، پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے کلام میں بھی کچھ استدلالات موجود ہیں، لیکن جو اس کا عروج ہے وہ ہمیں حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے زمانے میں نظر آتا ہے۔ جو شیعہ اثنا عشری علم کلام جو موجود ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ جو کام ہوا ہے وہ انہی دونوں ائمہ کے زمانے میں ہوا ہے، اور امام جعفر صادق کے بعض شاگرد تو اپنے زمانے کے بڑے مشہور متکلم شمار ہوتے ہیں۔ دوسرا جو مشہور مکتب ہے وہ معتزلہ کا مکتب ہے۔ معتزلہ اس مکتب کا آغاز جو ہے وہ واصل بن عطا سے ہوتا ہے، جن کی وفات 130 ہجری میں ہوئی۔ تیسرا مشہور مکتب کیا ہے، وہ اشاعرہ کا ہے، اور اس کے بانی ابو الحسن اشعری تھے، ان کی پیدائش 260 ہجری کی ہے۔ ان مکاتب کا تفصیلی تعارف بھی اپنی جگہ ایک اہم کام ہے، لیکن فی الحال ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ہم صرف تعارف کروانا چاہ رہے تھے، اور یہ تعارف ہم نے جان لیا کہ یہ چیز ہے علم کلام۔ اب تھوڑا سا مصنف کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ ہیں علامہ حلی، مشہور جو اس کتاب کے ماتن ہیں، یعنی جنہوں نے متن لکھا ہے۔ علامہ حلی جمال الدین حسن ابن یوسف ابن مطہر حلی، جن کی پیدائش 648 ہجری کی ہے، اور ان کی وفات 726 یا 736 ہجری کی ہے۔ بڑے مشہور و معروف اثنا عشری فقی، مجتہد، مرجع اور متکلم تھے۔ علامہ حلی کے نام سے مشہور تھے، پورا نام جمال الدین حسن ابن یوسف تھا۔ یہ 7ویں صدی کے مشہور علماء میں سے تھے، اور یہ ان کو وہ شرف حاصل ہوا کہ امام علی علیہ السلام کے حرم مطہر میں ان کی تدفین بھی کی گئی ہے۔ علامہ حلی ذو فنون تھے۔ ذو فنون کا مطلب ہے یعنی مختلف علوم کے ماہر تھے۔ فقہ میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اصول فقہ میں لکھی ہیں، علم کلام میں لکھی ہیں، اور ان کی مشہور تالیفات ہیں، مثلا باب ہادی عشر جو بھی ہمارا موضوع بھی ہے۔ اس کے علاوہ کشف المراد علم کلام میں ان کی ایک اور بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نہج الحق، کشف الصدق، خلاصۃ الاقوال، جوہر النزید، تذکرۃ الفقہاء بڑی اہم کتاب ہے فقہ میں، اور اسی طرح مختلف الشیعہ، یہ بھی علم فقہ میں بڑی اہم کتاب شمار ہوتی ہے۔ یہ ساری کتابیں انہی کی تالیف ہیں۔
علامہ ہلی ہماری تاریخ کے وہ پہلے عالم ہیں جنہیں آیت اللہ کا لقب دیا گیا۔ ان کے بعض حتیٰ کہ جو دوسرے سکولز آف تھاٹ ہیں، اثنا عشری نہیں ہیں، انہوں نے بھی ان کے حوالے سے آیت اللہ فی العالمین کا جو ہے نا وہ اصطلاح استعمال کیا ہے۔ اس حد تک ان کا علمی مقام مسلم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو ایران کا بادشاہ تھا شاہ محمد خدا بندہ، یہ شاہ محمد خدا بندہ تاتاری نسل سے تھا، مغلوں کی نسل سے، چنگیز کی اولاد سے تھا، ایران کا حکمران تھا۔ تو یہ علامہ ہلی کی کوششوں سے ہی شیعہ اثنا عشری ہوا تھا، اور اس وجہ سے پھر اس کے بعد ایران کے اکثریتی مذہب جو شیعہ مذہب ہوا ہے وہ شاہ خدا بندہ کی وجہ سے ہوا ہے، اور شاہ خدا بندہ علامہ ہلی کی وجہ سے شیعہ ہوا ہے، شیعہ اثنا عشری۔ یہ مختصر سا تعارف تھا علامہ ہلی کا۔ اب تھوڑا سا تعارف ہم شارح کا بھی کر لیتے ہیں۔ شارح ابو عبداللہ مقداد ابن عبداللہ سیوری ہلی ہیں۔ ان کی وفات 826 ہجری میں۔ گویا علامہ ہلی جو ماتن ہیں ان کے اور شارح یعنی فاضل مقداد کی وفات کے درمیان پورے 100 سال کا فاصلہ ہے، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ علامہ ہلی کی وفات کے بارے میں 726 کا قول بھی ہے اور 736 کا بھی ہے۔ اگر 726 والے قول کو قبول کریں تو 100 سال کا پورا وقفہ ہو جاتا ہے، 1 صدی کا ان کے درمیان وقفہ ہے۔ تو سیور حلہ کے مضافات میں ایک قریہ تھا، یہی قریہ فاضل مقداد کا محل پیدائش تھا، اسی وجہ سے ان کو فاضل مقداد سیوری ہلی کہا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ مشہور کیا ہے، وہ فاضل مقداد کے نام سے، زیادہ تر جو ان کے لیے نام استعمال ہوتا ہے یہی فاضل مقداد ہے۔ ان کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں، سب سے مشہور کتاب یہی شرح باب ہادی اشر ہے، جس کے وجہ سے وہ زیادہ مشہور ہوئے ہیں، کیونکہ یہ متن میں شامل ہے، سلیبس میں شامل ہے، نصاب کا ایک حصہ ہے، اہم حصہ ہے علم کلام کے نصاب کا۔ اس کتاب کا پورا نام النافع یوم الحشر فی شرح باب ہادی اشر ہے۔ اس کتاب کا تعارف مصنف یعنی فاضل مقداد اپنی کتاب کے مقدمہ میں بھی کروائیں گے، وہاں ہم پوری ڈیٹیل سے اس کی تشریح کریں گے کہ انہوں نے اس کتاب کا یہ نام کس حوالے سے رکھا ہے۔ چونکہ اس کتاب کا جو نام ہے نا شرح باب ہادی اشر، 11واں باب، یہ بھی ایک سوال برانگیز ہے کہ اس کتاب کا نام یہ کیوں ہے، 11واں باب کیوں ہے، لیکن یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے جب خطبے کے اندر یہ موضوع آئے گا۔ فاضل مقداد کی اور کتابیں بھی ہیں، اللوامع الالہیہ، نزد القواعد، قواعد الفقہیہ، المسائل المقدادیہ اور ارشاد الطالبین، یہ کتابیں بھی ان کی کیا ہے وہ تالیف ہیں۔ تو یہ تو تھا آج کا درس۔ آج ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں، علم کلام کا تعارف، مصنف علامہ ہلی کا تعارف، شارح فاضل مقداد کا تعارف۔ خود کتاب باب ہادی اشر، اس کا یہ نام کیوں پڑا، یہ تعارف انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کریں گے، جب بیان ہوگا کہ شارح نے اپنے خطبے میں اس کتاب کا کس طریقے سے تعارف کروایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔